اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون صدق الله العظيم. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، وهم الوف حذر الموت موت کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے، اور وہ ہزاروں میں تھے۔ الوفن یہ جمع ہے الفن کی، الف ہزار کو کہتے ہیں عربی میں۔ فقال لهم اللہ موتوا، بس کہا ان کو اللہ نے تم مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا، یعنی وہ مر گئے تھے جب اللہ نے فرمایا، اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور تم اللہ کے راستے میں قتال کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے اچھے طریقے سے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جس وہ اللہ اس کو دگنا کر کے اس کو واپس دے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے اور اللہ ہی کشادہ کرتا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ حضرات محترم، یہاں سے جہاد کا حکم اللہ رب العزت اس کا بیان فرما رہے ہیں۔ پیچھے جو طلاق کے اور عدت کے، مہر کے جتنے مسائل تھے وہ سب مکمل ہو چکے۔ اب یہاں عنوان تو جہاد کا آگے بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت نے انسان کے ذہن میں جو ایک اشکال اٹھتا ہے اس کو دور فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ جس کا پس منظر یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ زندگی اور موت کا مالک وہ اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص میدان جنگ میں جائے گا تو ضرور مر جائے گا وہ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو گھر میں رہے گا تو اس کو موت ہی نہیں آئے گی، بلکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو جب اللہ چاہتے ہیں انسان کو موت آئے، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو یا گھر میں ہو، یعنی زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اور موت دینے کے بعد وہ اللہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ موت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا جو عمومی مظاہرہ ہوگا وہ تو قرب قیامت میں ہوگا، اللہ سب کو زندہ فرمائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر دنیا کے اندر بھی اپنی قدرت سے مردوں کو زندہ فرمایا۔ اہل عرب کی اکثریت چونکہ اس چیز کے منکر تھی کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں ہو جائیں گے، بسیدہ ہو جائیں گے تو کیسے زندہ کیا جائے گا، تو اللہ رب العزت نے چند واقعات قرآن میں ایسا بیان فرمائے جس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ جو مار سکتے ہیں وہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ بطور نمونہ کے چند مثالیں دیں۔ اب 260 آیات تک، یعنی یہ 3 سے 4 رکوع کے اندر تقریباً 5 واقعات آئیں گے جس میں اللہ بطور نمونہ کے یہ بتائیں گے کہ میں دنیا کے اندر بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ ان میں سے آج والی مثال بھی ہے، ایک پیچھے بھی گزر چکی سورۃ البقرہ، جس کا پس منظر بھی یہی ہے۔ جب ایک بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا اس کا مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، کزن میرج کے چکر کے اندر، تو اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو تدبیر بتلائی تھی
کہ ایک بچڑا ذبح کر کے اس کا ٹکڑا مردے کے ساتھ لگاؤ کہ خود زندہ ہو جائے گا، اور مثال بھی گزر چکی۔ اب ایک مثال یہ بھی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں ان لوگوں کی طرف کہ جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے موت سے بچنے کے لیے، اور وہ ہزاروں میں تھے، اللہ نے ان کو کہا کہ تم مر جاؤ تو وہ مر گئے، اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا۔ اب اللہ نے کوئی تفصیل نہیں بتلائی کہ کون سی قوم تھی، کیوں وہ نکل کھڑے ہوئے۔ مفسرین نے بعض روایات کی بنیاد پہ اس کا مقصد بتلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ بعض نے یہ پس منظر بیان کیا کہ ان کی بستی کے اندر، جس میں یہ لوگ 4000 بھی لکھا ہے ان کی تعداد تھی، بعض نے 10,000 بھی لکھی ہے، 20,000 بھی لکھی ہے، تو ان کی بستی میں طاعون کی بیماری آ گئی، وہ سخت طاعون تھا۔ اب یہ اس سے ڈر کر سارے کے سارے بستی سے نکل کھڑے ہوئے کہ ہم مر نہ جائیں، اور ایک میدان تھا جو کہ 2 پہاڑوں کے درمیان تھا، وہیں پہ سارے جمع ہو گئے۔ تو اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، وہ کناروں پہ آ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک چیخ ماری جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے وہیں مر گئے۔ دوسرا پس منظر یہ بیان کیا، پھر اللہ نے حزقیل علیہ السلام ان کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ کثیر تعداد میں لوگ مرے ہوئے ہیں، بسیدہ ہڈیاں ہو گئیں، تو اللہ سے مخاطب ہوئے کہ یہ آپ ان کو زندہ کر دیں۔ تو اللہ نے پھر فرمایا کہ ان کو یا ایتھا العظام البالیہ ان اللہ قد یأمرک ان تجمعی، کہ آپ ان سے مخاطب خطاب کریں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سارے جمع ہو جاؤ، ان ہڈیاں جمع ہو گئیں۔ ایک پس منظر تو یہ ہے، اللہ نے ان کو زندگی عطا فرما دی۔ بعض نے کہا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام اس قوم کے پیغمبر تھے، تو جب انہوں نے ان کو جہاد کا حکم دیا کہ قوم عمالقہ ان سے جہاد کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑی قد آور قوم ہے، بڑی جنگجو قوم ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، وہ تو سپر پاور لوگ ہیں، ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اور یہ سارے بھاگ گئے، اس بستی سے نکل کے بھاگ گئے کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم تو مر جائیں گے اس طرح۔ جب یہ نکل کھڑے ہوئے، جس میدان میں جمع ہوئے، تو اللہ نے پھر وہیں ان کو موت دے دی۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کو پھر زندگی عطا فرمائی۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ موت اور حیات کا خالق اللہ ہے، تو موت کے ڈر سے کسی بیماری سے بھاگ جانا یہ بھی حرام ہے، اور موت کے ڈر سے میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہونا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ فی نفس ہی جو ہے کسی میدان جنگ میں جانا کیونکہ موت کا سبب نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دیکھیں، جو کہ سیف اللہ کا لقب تھا، ان کی اسلام کی ساری زندگی وہ جہادوں کے اندر گزری، میدان جہاد میں گزری، لڑتے ہوئے گزری۔ شام حمص نامی ایک شہر ہے، وہاں پہ حضرت کی قبر ہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو ساتھی ملنے آئے، تو آپ بڑے افسردہ تھے، غمگین تھے، تو سب نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ موت کی وجہ سے نہیں پریشان ہوں، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن اپنی بدقسمتی پہ رو رہا ہوں۔ فرمایا کہ کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں میں شریک نہ ہوا ہوں، بڑی بڑی جنگوں میں شریک ہوا، میں نے قیادت کی ہے، بڑے بڑے جنگ جو قوموں سے لوگوں سے میرا مقابلہ ہوا۔ فرمایا کہ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی ایسا عضو نہیں ہے جس پر کافروں کے نیزہ تیر تلوار کے زخم نہ ہوں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بستر پہ مر رہا ہوں، شہادت کی موت ہی نہیں آئی مجھے۔ الفاظ ہیں اموت کا موت الحمار، گدھے کی موت مر رہا ہوں، یعنی عاجزی انکساری یہ تھی کہ میں تو شہادت کے لیے لڑتا رہا، پوری زندگی شہادت مانگتا رہا، جس طرح گدھا یوں قلعے پہ مر جاتا ہے میں تو اس طرح مر رہا ہوں۔ یعنی ان کے نزدیک شہادت کی قدر دیکھیں کہ طبعی موت کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو جانوروں کی موت ہے، یہ تو انسان کی موت، یہ تو شہادت کی موت ہونی چاہیے۔ اللہ کے ہاں جب انسان جائے تو اللہ کے راستے میں کٹ کے جائے، ایسے مر جانا یہ کہ موت ہے بھلا؟ عجیب ان کے جذبات تھے بہرحال۔ تو پھر فرمایا کہ بزدل لوگوں کو میرا پیغام پہنچاؤ، کہ مجھ سے عبرت حاصل کرو، کہ بزدل لوگ تو منافقین بار بار بھاگ جاتے تھے، جس طرح کہ سورۃ الاحزاب کے اندر ہے، جب انہوں نے دیکھا منافقین نے کہ بہت بڑا لشکر غزوہ خندق میں جمع ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور بہانہ کیا بنایا کہ ان بیوتنا عورہ،
ہمارے گھر ننگے پڑے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمیں اجازت دو ہم ذرا اپنے گھروں کو سنبھال کے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا، گھر کوئی خالی نہیں ہے، گھروں کو تالے لگے ہوئے ہیں، یہ بھاگنا چاہتے ہیں، یہ موت سے ڈرتے ہیں۔ اگر اللہ نے فرمایا قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت، ہرگز تمہیں یہ بھاگنا نفع نہیں دے گا، اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو کب تک جیو گے؟ اذا لا تمتعون الا قلیلا، چند دن زندگی جی لوگے، مرنا تو ہے نا۔ لیکن صحابہ کرام کہتے وہ چاہتے تھے کہ ہم میدان جہاد میں شہید ہوں۔ اور فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا بڑا عجیب ہے، دو صحابی آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک کیا کہہ رہا ہے کہ میری، یعنی کہ اس کا تھوڑا سا خاکہ مجھے یاد آ رہا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوں کہ میں کافروں سے میری جنگ ہو، سخت یعنی کہ مقابلہ ہو، اور وہ مجھے ماریں، میں اس کو ماروں، حتیٰ کہ میں شہید کر دیا جاؤں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو اللہ پوچھیں کہ یہ کیا ہوا، یہ ٹکڑے کیوں ہوئے؟ فرمایا کہ اللہ تیرے راستے کے لیے، تیری دین کی سربلندی کے لیے، تیری خاطر میری جان کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ دوسرے صحابہ اس سے ہی بڑی آرزو کر رہے ہیں۔ یہ ان کے جذبات تھے صحابہ کرام کے کہ اور یہ سمجھتے تھے کہ موت کا وقت مقرر ہے، اور اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے ہیں موت تو تمہارا پیچھا کر رہی ہے، تم بڑے بڑے قلعوں کے اندر، برجوں کے اندر بند ہو جاؤ، یہ تمہیں وہاں سے بھی کھینچ کے لائے گی۔ تو یہ وقت مقرر ہے، اس پہ آنی ہے۔ صحابہ کرام کا یہ ایمان بنا ہوا تھا، اس لیے اور وہ شہادت کی طلب بھی کرتے تھے۔ تو پر اللہ نے یہاں پہ جہاد کا حکم دینے سے پہلے اس کنسیپٹ کو دور کیا کہ جو لوگوں کا بنا ہوا تھا کہ میدان جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے۔ اللہ نے پر یہاں پہ ایک مثال دی کہ اب یہ لوگ بھی میدان جہاد سے بھاگے، موت تو پھر بھی ان کو آ گئی، لیکن اللہ نے پھر زندہ کر دیا، ایک نمونہ بھی بتا دیا کہ جو اللہ مار سکتا ہے وہ زندہ بھی کر سکتا ہے، اور بعث بعد الموت کا عقیدہ اس سے ثابت ہو گیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ نے فضل فرمایا کہ ان کو زندہ کر دیا، اور ہم پر امت محمدیہ پر بھی فضل فرمایا کہ ایسے واقعات بیان فرمائے تاکہ ہم اپنا عقیدہ درست کریں، ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ یوں اللہ فضل فرماتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لوگ سمجھتے نہیں، شکر ہی نہیں ادا کرتے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اب جہاد کا حکم ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑو اور قتال کرو، اور جان لو کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جو لوگ یعنی اندر کے جذبات کیا ہیں، کون میدان جہاد میں آ رہا ہے، کس نیت سے آ رہا، کس جذبے سے آ رہا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور اس گفتگو کو بھی اللہ سنتے ہیں۔ جو یعنی کہ بعض تو ڈر کی وجہ سے بھاگنے کی جو گفتگو کرتے ہیں، اور بعض اللہ کے راستے میں قربان ہوں کی جو گفتگو کرتے ہیں، اللہ اس کو سنتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے بہترین قرض؟ بہترین قرض سے مراد یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کو قرض دے۔ تو سب دیا ہوا بھی اللہ کا ہے، پھر قرض دینے کا کیا مطلب؟ قرض اس کو دیتے ہیں جس کی ملکیت نہ ہو، ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، ہمارا مال بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ کہ اللہ نے ایک یہاں پہ استعارہ استعمال فرمایا، جس طرح کہ تم کسی کو قرض دیتے ہو تو اس کا لوٹنا یقینی ہوتا ہے، تم اس کا مطالبہ بھی کر سکتے ہو، تو اسی طرح جو بھی تم اللہ کے راستے میں، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، یا جو اللہ کے غریب مخلوق ہیں ان کو جو تم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تم جو بھی مال اللہ کے راستے میں جو بھی دو گے تو وہ قرض ہے تمہارا، گویا کہ اللہ تمہیں ضرور وہ واپس کریں گے، اور کیسا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، دگنا چگنا کر کے، بڑھا چڑھا کر اللہ تمہیں وہ واپس کریں گے۔ اور سوال ہوا کہ جی ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیں تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ واللہ یقبض ویبسط، اللہ فرمائے اس سے نہ گھبراؤ کہ مال خرچ کرنے سے مال کم ہوگا، کیونکہ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی رزق کو تنگ کرنے والے ہیں اور وہی کشادہ کرتے ہیں۔ اگر تم اللہ کے راستے میں مال زیادہ دو گے، مال خرچ کرو گے تو اللہ تمہارے رزق کو کے اندر وسعت عطا فرمائیں گے، اگر تم نہیں دو گے تو اللہ تنگ کر دیں گے۔ تو یہ مال کے اندر وسعت دینا اور تنگی دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اس لیے کچھ کر کے جانا، جب اللہ کے پاس جانا ہے تو کچھ کر کے جائیں، وہ اعمال کر کے جائیں، نیکیاں لے کر جائیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہاں پہ کہ اس آیت کی وجہ سے 3 فرقے بن گئے۔ ایک گروہ تو بدبخت ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے مانگتا ہے، اللہ محتاج ہے، ہم مالدار ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے چوتھے پارے میں ان کی بات کو نقل فرمایا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے اور ہم بڑے مالدار ہیں۔ یہ بدبخت لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے
ان کی بات کو لکھ لی ہے۔ اب اللہ یہ چاہتے دنیا میں عذاب بھی دے سکتے تھے، یہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ کو غریب کہنا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کی بات کو لکھ لی ہے، یعنی دنیا میں، یہ دنیا تو اعمال کی جگہ ہے، یہ سزا کی جگہ ہی نہیں ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے، تو لکھ لی ہے ان کی بات کو، مطلب آخرت میں جب آئیں گے تو اس بات کا ان کو بدلہ چکانا ہوگا۔ تو جو نیک اعمال کرتے ہیں، آج بعض لوگ کہتے ہیں ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں نیک، ہمیں کچھ مل ہی نہیں رہا جی، تو یہ دنیا تو اعمال کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، اب قرآن سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ تو آخرت میں اس کا سارا بدلہ ملے گا، وہاں جب جائیں گے تو اس کی قدر ہمیں پھر معلوم ہوگی۔ اور دوسرا فرقہ وہ جنہوں نے ان آیات کو سننے کے باوجود، اللہ نے گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم دو تو صحیح، میں بڑھا چڑھا کر دوں گا، اس کے باوجود ان کے دل کے اندر نرمی نہیں آئی، پھر بھی خرچ نہیں کیا انہوں نے، اللہ کی ذات نے جو ان کو ترغیب دی اس پہ کوئی عمل ہی نہیں کیا، یہ بھی ایک ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمارا تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے ان آیات کو سنا اور بڑھ چڑھ کے عمل کیا۔ کئی صحابہ کے واقعات ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی اپنا قیمتی مال اللہ کے حضور پیش کر دیا، اور سر فہرست ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ کیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا اللہ قرض ہم سے چاہتا ہے؟ اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تم سے قرض چاہتا ہے تاکہ تمہیں جنت اللہ عطا فرمائے، اس لیے چاہتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے 2 باغ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں دونوں باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اور میں اللہ کو قرض دیتا ہوں دونوں باغ، تاکہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ دونوں نہ دو، آپ ان میں سے ایک باغ دو، ایک باغ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھو۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ گواہ بن جائیں، ان 2 باغوں میں سے جو سب سے قیمتی باغ ہے، جس کے اندر 600 کھجور کا درخت ہے، وہ میں اللہ کو قرض دیتا ہوں تاکہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں گواہ بن گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ابو دحدہ کا کیا وہ جنت ہوگی جس میں کھجوروں کی لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، اور اس میں بڑے بڑے محلات ہوں گے، او دارن یعنی کے لیے ابی دحدہ، یعنی ابو دحدہ کے لیے گھر ہوں گے، محلات ہوں گے، کھجوروں کے باغات ہوں گے، یعنی فرمایا کہ میں اس جنت کی ضمانت آپ کو دیتا ہوں۔ تو یوں، اور ان کی بیوی کو جب بتلایا گیا کہ اس طرح میں سودا کر کے آیا ہوں، اللہ کے رسول سے سودا کر کے آیا ہوں جنت کا اس باغ کے بدلے میں، چونکہ وہاں پہ شاید وہ رہتے تھے، اس کی بیوی نے بھی کہا کہ ہنی ان لک، آپ کو بڑی مبارک ہو، آپ نے بڑا اچھا سودا کیا، یعنی کہ گواہ بھی اللہ کے رسول، یعنی اللہ سے سودا کیا اور وہ بھی جنت کے بدلے میں اور دنیا کا باغ دیا۔ یعنی صحابہ سے اللہ سے بزنس کرنا، آج ہم لوگ دنیا سے بزنس کر رہے ہیں، تو اللہ سے بزنس کرنا چاہیے، یعنی کہ نیک اعمال کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، یہ اللہ تعالیٰ سے بزنس ہے۔ تو فرمایا کہ تیسرے گروہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا قیمتی مال قربان کر دیا۔ تو باقی یہ گھبرانا نہیں چاہیے، ایک حدیث میں آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کا مال گھٹے گا نہیں، اللہ اس کے مال کو بڑھائیں گے، یعنی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں۔ تو یہ بھی فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو انسان حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، اللہ اس کی عزت کو اور 4 چاند لگائیں گے۔ دعا فرمائے جو کچھ سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم۔